جب سب کچھ تمہیں ناممکن نظر آتا ہے، جب تم سوچتے ہو کہ کیا ہو گیا ہے اور آخر کیا ہوگا، سب کچھ سمجھ سے باہر ہے نا؟ بالکل یہی کنفیوژن، یہی سوالات ہیں نا تمہارے کہ کاش زندگی کی اندھیر نگری کو سورج کی ایک کرن روشن کر دے تو میں بھی اپنی آنکھوں سے موسم بہار دیکھ سکوں۔ تمہارے بے انتہا صبر اور یقین کے باوجود بھی اللہ معجزہ نہیں کر رہا۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں تمہارے معجزے تک لے جائے گی؟ تو سنو، توکل معجزوں کا دروازہ ہے، ایسا دروازہ جس میں بے یقین لوگ کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ تمہارا مقدر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ زندگی کو پرسکون اور بے سکون تم خود ہی بناتے ہو۔ توکل رکھو، اور جو امید اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں وہ پھر ان کے دلوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا، وہ پھر ہتھیلی خالی نہیں ہونے دیتا جب تک اس سے بہتر چیز سے بھر نہ دے۔ صبر تو یہی ہے نا کہ انسان کو اپنے اندر اٹھتے طوفان کو خود میں تھام کر اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ یہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے، اور ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور ہر آزمائش میں ہمیں یقین ہو کہ وہ ساتھ ہے ہمارے، اس کی مدد اگلی سانس سے بھی زیادہ قریب ہے ہمارے۔ کبھی کبھار ہمارے پاس آنسو کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی کہانی، نہ کوئی التجا، نہ کوئی شکوہ، بس خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ اکثر تمہیں آزمائش میں ایسے کیوں لگتا ہے کہ اللہ آپ کو تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے گا؟ وہ آزمائش صرف اس لیے دیتا ہے کیونکہ اسے ہمارا مانگنا پسند ہے۔ اگر ہم پہ کوئی تکلیف یا مصیبت نہ آئے تو کیا ہم اس کی طرف لوٹیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ ہم اس کو صرف پریشانی میں ہی تو یاد کرتے ہیں۔ بس اسی لیے وہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنے اصل یعنی اپنے رب سے جڑا رہے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو کامل یقین ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے۔ آمین۔